عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ جب اس کے جواب میں کہا جاتا ہے جی کہ عبداللہ بن مبارک نے تو رجوع کر لیا تھا، تو فوراً جواب دیتے ہیں جی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ترمذی 256 نمبر کی حدیث سے رجوع کر لیا تھا، کوئی رجوع نہیں کیا، بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی تائید کے اندر جز رفع الیدین کے اندر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور عبداللہ بن مبارک کے مابین مناظرے کا واقعہ نقل ہے، اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے کتنے سخت الفاظ سے امام صاحب کو جواب دیا تھا۔ تو تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ دوسری بات ان کے رجوع کے متعلق تو کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے تو امام صاحب کو بڑا سخت جواب دیا تھا جب اوریجنل مناظرہ ہوا تھا۔ تو یہ تینوں باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اپنے انداز سے، اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ دو جوابات تو میں دوں گا تحقیقی، اور ایک جواب دوں گا اپنا روایتی، کیونکہ روایتی انداز سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت نہ باتوں سے نہیں مانتے، باتوں کو بعض لوگوں کو روایتی جواب سے افاقہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو تحقیقی جواب سے افاقہ ہوتا ہے۔ پہلے میرا تحقیقی جواب سن لیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب نے یہ کہا کہ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوڑے لگوائے۔ تو جب جناب سے کہا گیا جی اس وقت تو کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی نہیں بنے تھے، تو جب یہ بات پہنچی نا تو کہتے ہیں جی وہ میری پرانی بات تھی، تو اس کا اعتبار نہیں، وہ شروع کی بات تھی۔ قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے۔ تو گویا کہ یہ تاثر دیا کہ اس بات کا اعتبار نہیں ہے، اب جو بات کر رہا ہوں اس کا اعتبار کیا جائے گا، تو گویا کہ اس سے رجوع کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، 2007 کے اندر جناب نے ایک کتاب لکھی کہ اصلاح عقائد و نظریات کے لیے صحیحین سے منتخب احادیث کا منفرد گلدستہ۔ اس کے اندر 400 حدیث لکھی بخاری سے اور 1000 حدیث لکھی مسلم شریف سے، کل ہوگی 1400۔ پھر مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے یہ ثابت کیا کہ نماز کے اندر رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے۔ اب جناب دنیا سے چلے گئے، جناب کی یہ والی کتاب بھی منظر عام پر آ گئی، اور جناب کے جو لیکچر تھے جو 2009 کے تھے یا 2011 کے یا 2013 کے، جس بھی تاریخ کے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ ترک رفع الیدین کی جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ صحیح بھی ہے۔ ترک رفع الیدین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں۔ دونوں باتیں آ گئی۔ ایک طرف کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، اب دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ ترک رفع الیدین کی جتنی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ لوگ فیصلہ کیسے کریں گے؟ لوگ تاریخ دیکھیں گے نا، تاریخ دیکھنے کے بعد کہیں گے جی یہ بیان ہے 2007 کا، یہ بیان ہے 2013 کا، تو 13 بعد میں آتا ہے، 7 پہلے آتا ہے، تو لہٰذا یہ 13 والے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس بات سے رجوع ثابت ہو گیا کہ 13 والی بات اتھینٹک ہوگی اور 7 والی بات وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ باتیں تو دونوں ان جناب کی ہیں۔ تو اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے دو باتیں آ گئی، ایک انہوں نے یہ جرح کی ہے، اور دوسرا انہوں نے حدیث نقل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جرح کے الفاظ ہیں وہ ترمذی کے اندر، اور حدیث کے الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر۔ اب وہ جو جرح ہے اس جرح کو نقل کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد سفیان بن عبد الملک نے، اور حدیث کو نقل کیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد سوید بن نصر نے۔ سوید بن نصر کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے، اور سفیان بن عبد الملک کے متعلق محدثین ثقہ نہیں کہتے۔ پھر سفیان بن عبد الملک کا انتقال ہوا 200 سے پہلے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ خلاصۃ و تہذیب الکمال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال 200 سے پہلے ہو گیا تھا، گویا کہ یہ پرانے شاگرد تھے، اور سوید بن نصر یہ آخری زمانے کے شاگرد ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک شاگرد ہے پہلے زمانے کا، ایک شاگرد ہے آخری زمانے کا، تو ہمیشہ آخری زمانے کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، انما یؤخذ بالآخری، یعنی آخری بات کو لیا جائے گا بطور دلیل، جس بات کو پکڑا جاتا ہے وہ آخری بات ہوتی ہے۔ تو اب قاعدہ میں سمجھ آ گیا، آخری بات کا اعتبار ہوگا، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو
آخری زمانے کے شاگرد ہیں سوید بن نصر، وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ترک رفع الیدین کی وہ نقل کر رہے ہیں، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں جی کہ رجوع نہیں کیا تھا؟ رجوع تو کر لیا۔ اچھا، ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ثابت نہیں ہے، تو جناب نے ہی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں احناف کہتے ہیں کہ صرف پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا ثابت ہے، باقی رفع الیدین نہیں ہے۔ تو جناب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اس کے باقی طرق بھی دیکھے جائیں گے، یہ صرف ایک طریق ہے۔ باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے، باقی طریق بھی جمع کریں نا، پورے طریق۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ محدثین جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس کو بے شمار طرق سے نقل کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ بھی بے شمار طرق کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ، یعنی الفاظ کے تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ مختلف مقامات پر نقل ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ متن اور طرق الگ الگ۔ اب اگر کوئی ایک طریق ضعیف بھی ثابت ہو جائے تو ایک طریق کے ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی جتنے بھی طرق اس حدیث کے وہ سارے کے سارے ضعیف ہوں گے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے جن الفاظ کے بارے میں کہا وہ ضعیف ہیں وہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ۔ ان الفاظ کو باقاعدہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے پیچھے نقل کیا کہ یہ الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ باقی وہ جو الفاظ ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کے آگے اگر عبداللہ بن مبارک کی یہ جرا نکال کے دے دیں تو جو انعام کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو سنن نسائی کے اندر تھوڑے سے تغیر کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں اعتراضات ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اگر یہ الفاظ تسلیم بھی کر لیے جائیں، سند پر بحث نہ بھی کی جائے، تو تب بھی یہ الفاظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ ان الفاظ کے بارے میں ہیں، اور جو الفاظ ہم پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جرح ثابت نہیں ہے۔